وہاں کے لوگ بڑے فیاض تھے. دینا یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اس موقع پر میں نے روایتیں سنائی تھی آپ کو اس سے پہلے، آپ بھول گئے ہوں گے. بخاری میں 2 جگہ وہ روایت آئی ہے. عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا کوئی شخص تم میں سے محض اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ آپ نے داہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور فرمایا ولا انا، اور میں بھی نہیں، الا ان يتغمدني اللہ تعالی برحمۃ واسعہ، مگر یہ کہ مجھ کو اللہ نے اپنے خصوصی رحمت میں ڈھانپ رکھا ہے. یہ روایت بخاری میں 2 جگہ آئی. وہاں بھی یہی مقصد ہے کہ جنت عمل کا بدلہ نہیں ہے. ہاں، عمل کو سبب بنا کر اللہ کا فضل ہوگا تو جنت اللہ کے فضل سے ملے گی. اگر عمل کے برابر دیا تو عدل ہے، عمل سے بڑھ کر دیا تو فضل ہے. ہم کو جو 1 گلاس پانی ملتا ہے، دنیا میں جتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے عمل یہی ختم ہو جائیں گے. پانی کے بدلے جو عمل کرتے ہیں یہ عمل ہمارے یہی ختم ہو جائیں گے. پانی کے بدلے ہمارے پر اتنی نعمتیں اللہ کی ہیں کہ ہمارے دنیا میں سارے اعمال انہی نعمتوں کے بدلے میں بھی برابر نہیں پورے ہوں گے. جنت کیا ملتی ہے؟ تو یہ چیز اگر دماغ میں آ گئی تو جنت ملنے کے لیے ہمیشہ نگاہ کہاں ہوگی؟ اللہ کے فضل پہ ہوگی. اور اپنے عمل کا غرور نہیں رہے گا، ہم بڑے ایسے، ہم بڑے ویسے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. یہ سب اعمال کی توفیق بھی اللہ کا فضل ہے. جن کو وہ فضل کرنا چاہیں گے جنت کا، یہ فضل بھی انہیں کی طرف سے ملتا ہے. تو یہ بدلہ ہے بسبب اس کے کہ جو وہ دنیا میں عمل کیا کرتے تھے. تو با کا ترجمہ 2 یاد رکھنا، ایک باعوض عمل کے اور ایک بسبب عمل کے. راجح قول یہ ہے کہ بسبب عمل کے ملتا ہے، باعوض عمل کے نہیں ملتا. تو باعوضیہ نہیں ہے، با سببیہ ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثما، نہیں سنیں گے اس کے اندر کوئی لغو، کوئی بکواس، کوئی بےہودہ آواز سنیں گے ہی نہیں. ولا تاثما، اور نہ گناہ کی بات. آج کیا ہے، بیٹے کو باپ نے قتل کر دیا، صدمہ ہو رہا ہے کسی کا واقعہ سن کر صدمہ ہو رہا ہے. پڑوسی نے پڑوسی کو مار دیا، دونوں مسلمان، سن کے صدمہ ہو رہا ہے. یہاں کوئی ایسی بات سنیں گے نہیں گناہ کی، کوئی آواز بک کی، کوئی بکواس نہیں آئے گی اور نہ کوئی گناہ کی بات آئے گی. کون سی آواز آئے گی؟ الا قیلا سلاما سلاما، مگر یہی ایک آواز جو کہا جائے گا سلام سلام، سلامتی ہی سلامتی کی آواز آئے گی. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سورہ کے الفاظ ہیں، ہر دروازے سے فرشتہ آئے گا، داخل ہوتے ہوتے یہی کہے گا سلام علیکم بما صبرتم. تمہارے صبر کا صلہ یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہے. فنعم عقبی الدار، کیا بہترین کا ہے آخرت کا. جب کوئی فرشتہ آئے گا تو سلام. یہاں تک کہ جب داخلہ ہوگا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ہر بندے پر سلامتی کی آواز آئے گی. آپس میں ملاقات ہوگی تب بھی السلام علیکم کی آواز آئے گی، وہاں بھی سلام رہے گا. دنیا کے قول میں سے ایک قول وہاں منتقل ہوگا، وہ ہے السلام علیکم. مگر ہم یہی بول کے بیٹھے ہیں، انتظار کرتے ہیں وہ ہم کو سلام کریں تو ہم کو جواب دیں گے. حالانکہ سلام کرنے والے کو ثواب زیادہ ہے، جواب دینے والے کو ثواب کم ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. یہی ایک واجب ہے اور یہی ایک سنت ہے. اس سنت کا ثواب زیادہ ہے واجب سے بھی، کیونکہ اس نے پہل کیا ہے. اس سبقت کرنے کی بنا پر سنت کا ثواب زیادہ ہوا، پچھڑ جانے کی وجہ سے واجب کا ثواب کم ہو گیا. پچھڑنا بھی خیر سے، خیر میں سبقت کرنا. یہاں تک آیت نمبر 26 ہوئی، جس میں تذکرہ کس کا آیا ہے؟ سبقت کرنے والوں کا، جن کو مقربین کہا گیا ہے. اب اس کے بعد نمبر 2 آئے گا، واصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے. اصحاب والے، الیمین داہنا. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور داہنے ہاتھ والے کیا خوب داہنے ہاتھ والے ہیں. ان کو دوبارہ کیوں لایا گیا؟ کیونکہ اصحاب الیمین کا لفظ لائے ہوئے بہت فاصلہ ہو گیا، وقفہ ہو گیا. 3 نام بتائے گئے تھے، آخری نام تھا مقربین کا، ان کے حوالے بتا دیے گئے. اور ان سے سب سے پہلے کیا آیا؟ اصحاب المیمنہ آیا تھا، وہ اصحاب الیمین یہاں ہے. تو غیب بہت ہو گیا، اس واسطے پھر سے دوبارہ ان کا تذکرہ آیا ہے ہیڈنگ کے ساتھ. فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، اور داہنے ہاتھ والے کیا خوب داہنے ہاتھ والے ہوں گے. اب ان کی نعمتوں کا ذکر شروع ہوتا ہے. فی سدر مخضود، وہاں کیا تھا؟ علی سرر موضونہ، تختوں پر بیٹھے ہیں جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے جڑے ہوئے ہیں. وہاں بیٹھنے کا تختوں پر تذکرہ ہے، اور یہاں بیری اور بیری کے پھل کا تذکرہ ہے. ایک گاؤں جا رہا ہے، قصہ کھیت کی طرف جا رہا ہے، یہ کھیتی کے افعال شروع ہو رہے ہیں. تو مقربین کے واسطے وہ ہے اور اصحاب الیمین کے واسطے یہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں اگر چاہیں گے مقربین کی بیری ہم بھی کھائیں تو نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے. یہ تقسیم ہے فرق بتانے کے لیے، ورنہ جنت میں کسی کو کوئی بھی حقوق دل کی باقی نہیں رہے گی، آئے ہمیں نہیں مل رہا ہے، ایسا نہیں. وہاں تو اللہ نے یہ انتظام کیا ہے، کوئی نیچے رہنے والا کہے گا میرے ابا اوپر کی منزل میں ہیں، بڑے اچھے عمل تھے ان کے، میرا عمل ایسا نہیں ہو سکا، میں بہت نیچے ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی اس کی دور کرنے کے لیے نیچے والے کو اوپر لے جا کر اس کے مقام پر رکھ دیں گے. الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. یہ بات سورہ طور میں آ رہی ہے انشاءاللہ. تو خلاصہ یہ ہوا کہ وہاں کسی بھی جنتی کو کوئی ہائے باقی نہیں رہے گی، دل میں کوئی تمنا باقی نہیں رہے گی. پھر صدر مخضود، صدر کہتے ہیں بیری کو، بیر. اب جب ہمارے دماغ میں بیر آتا تو وہی گول گول چھوٹی، جس کے اندر بیج ہو، مغز کم ہو، کانٹے ہاتھ کے قریب ہو، دماغ میں وہی آئے گا. اللہ نے اس دماغی کیفیت کو دور کرنے کا فرمایا فی صدر کے ساتھ صفت لگائی مخضود. اور مخضود کے معنی بغیر کانٹے والی، بے خار والی، اس میں کانٹا نکال دیا جائے گا. مچھلی سنتے ہی بچے بولتے نکو نکو، مچھلی مطلب کیوں؟ کانٹے دماغ میں آتے. تو جیسے ہی بیر کا لفظ آتا دماغ میں وہی کانٹے آتے، توڑنے گئے چپتا ہاتھ میں. اللہ نے کانٹوں کو نکال دیا، کہا ایسی بیر ہوگی جو مخضود ہوگی. مخضود کے معنی کانٹا نکالی ہوئی ہو، کانٹا رہے گا ہی نہیں. وطلحم منضود، کیا اللہ کے الفاظ ہیں. تلحن موز کو بولتے ہیں، موز اردو میں جو ہم موز بولتے ہیں، یہ عربی کا لفظ موز ہے. اس سے اچھی عربی قرآن کریم کی ہے تو وہاں تلحن ہے. تلحن صفت کیا ہے؟ منضود. منضود معنی تہ پر تہ جمے ہوئے. ابھی موز کی پھلی دیکھو لٹکی ہوئی، جو کار کرتے ہیں الٹی کر کے تہ پر تہ جمے ہوئے، ان کو منضود کہا. وظل ممدود، اور چھاؤں ہوگی لمبی دراز. ممدود مد سے بنا ہے، مد کہتے ہیں لمبی چیز کو، اس پر مد کرو مطلب لمبا کھینچو. ممدود معنی کھینچا ہوا، بہت طویل مال. تو ایسا سایہ ہوگا جو بہت لمبا ہوگا. بعض درختوں کا سایہ جیسے طوبہ ایک درخت ہے
لکھا ہے 100 سال تک سوار چلتا جائے تو سایہ ختم نہیں ہوگا، ایک درخت کا سایہ۔ ان درختوں کے سایوں میں بہت طوالت ہے، دراز سایہ ہوگا۔ وماء مسکوب، اور پانی ہوگا جو جاری ہوگا۔ مسکوب کہتے ہیں گرتا ہوا پانی، اس کو ہم جھرنا کہتے ہیں، جو زمین کے اوپری حصے میں جاری ہو، بہتا چلا جا رہا ہو، اس کو مسکوب کہا۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور میوے بہت زیادہ۔ فاکہہ صفت لاہیں کثیرہ کی، بہت میوے۔ اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے، ایک تو میوے ان کی قسمیں بہت زیادہ، ہم گنیں گے تو 10-15 نام بتائیں گے آپ کو میووں کے، ختم ہو جائے گا ختم۔ یہاں معنی کیا ہے؟ میووں کی اقسام بہت زیادہ ہیں، جیسے آج کل آم کی اقسام بہت ہیں، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، وہاں میووں کی اقسام بہت زیادہ ہیں، بہت قسم کے میوے ہوں گے، یعنی کوئی میوہ نہیں ایسا ہوگا جو وہاں پر نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے فاکہۃ کثیرہ کا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میوے جو بھی ہوں گے اتنا کثیر ہوں گے کہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہ کوئی رکاوٹ ہوگی۔ اگلا ٹکڑا اسی کے واسطے ہے، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ۔ مقطوع قطع سے ہے، قطع مانے سلسلہ منقطع، اب نہیں ایسے موسم نہیں ہے، اس وقت موسم نیا سیب گیا، فرمایا یہ ایسا اٹھا کے رکھے ہوئے نہیں ہے کہ ختم ہو جائیں، سدا بہار۔ جنت کا کوئی پھل، جنت کا کوئی درخت موسم پر موقوف نہیں ہوگا، تو لا مقطوعہ کا ترجمہ ہے نہ ختم ہوں گے کبھی، یہ توڑ کے رکھے ہیں، موسم ختم ہو گیا اب نہیں ملنے والا، سدا بہار۔ ولا ممنوع، منع سے ممنوع ہے، مالک گندا لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم دیوبند پڑھتے تھے، دیوبند کی بیل بڑی مشہور ہے، بڑی میٹھی ہوتی تھی، ہم لوگ پڑھتے تھے دیوبند میں، جن کے جن کو جاتے تھے، وہاں کے لوگ بڑے فیاض تھے، باغوں میں گھس جاتے، کہتے توڑ کے مت لے جاؤ، جو کھانا یہ کھا لو، مگر توڑتے گئے، جیب میں رکھتے گئے۔ تو اس زمانے میں یہ جیب میں کیوں رکھتے تھے؟ منع کرتا، جس چیز کو آدمی منع کیا جاتا ہے وہ ضرور کرتا، انسان کی فطرت ہے، الانسان حریص فی ما منع۔ اللہ فرماتے ہیں لا ممنوع، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جناب کو بیٹھا نہیں ہے، تو نہ یہ پھل توڑ کے رکھے ہیں، نہ ختم ہونے والے ہیں، نہ کوئی روکنے والا۔ ان لفظوں کے ساتھ جو صفتیں لگائی گئی ہیں، ان کے الفاظ کی بندش دیکھو، قرآن کریم کا اعجاز دیکھو، ساری کائنات مل کے 3 آیتیں بنانے پر قادر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن لفظوں کو، جن اوصاف کے ساتھ ترتیب دیا ہے، کائنات پوری کی پوری مل کر بھی 3 آیتیں بنا نہیں سکتی۔ دیکھیے الفاظ، فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ۔ فرش، فرش کی جمع ہے، اردو میں فرش استعمال ہے، جمع اس کی فرش آتی ہے، لیکن فرش کئی قسم کا ہوتا ہے، اس ذہن کو منتقل کرنے کے واسطے فرمایا مرفوعہ، اونچا فرش ہوگا۔ فرش کیوں اونچا ہوگا؟ کیونکہ جنت کہتے ہیں اونچے باغ کو، اونچائی پر ہوگا اس لیے اونچا ہوگا۔ پھر کپڑے دبیز ہوں گے، ریشم کے ہوں گے، اس واسطے اونچا ہوگا۔ گدے کی سائز موٹی ہوگی، اس واسطے اونچا ہوگا، تو اونچا فرش ہوگا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فرش مرفوعہ یہ در حقیقت جو اوپر آیا تھا مقربین کے واسطے حورن عین کی جگہ پر آیا، اور فرش سے مراد تشبیہ دیا ہے عورت سے، کیونکہ وہ بھی فرش ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے الولد للفراش، بچہ اسی کا مانا جائے گا جس کے بستر پہ وہ پیدا ہوا ہے، جس کے نکاح میں عورت موجود ہے، تو فرش بول کر کے عورت مراد دیا ہے۔ چنانچہ اگلا ٹکڑا اسی کو ذات کر رہا ہے، وہ فرش مرفوعہ، اور بلند اونچے فرش۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان عورتوں کو اٹھایا ہے خوب اٹھان۔ انشاء کے معنی نئی اٹھان، اور ہنہ کی ضمیر عورتوں کی طرف جاتی ہے، اور انشاء اس کی تاکید کے واسطے آیا ہے، ہم نے ان کو خوب اونچا اٹھایا۔ ان کی پیدائش وہیں پر ہوئی اللہ کی طرف سے، جس طرح دنیا میں پیدائش ہوتی ہے ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے جس طرح غلمان کو پیدا کیا ہے ایسے ان حوروں کو پیدا کیا ہے۔ ان حوروں کے اوصاف بتاؤں تو 1 گھنٹہ اسی کو سے چاہیے۔ بخاری میں ان حوروں کے اوصاف بتائیں، باب صفۃ الجنہ میں، ایک عورت وہاں کی اگر دنیا میں دیکھ لے، جھانک لے، تو دنیا پوری روشن ہو جائے، تاریکی ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے، اور دنیا پوری خوشبوؤں سے بھر جائے۔ ایک اوڑھنی جو اس کے سر پہ ہوگی، دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگی۔ وہ جو غذا کھائے گی، 70 لباس کے باوجود غذا اترتی ہوئی نظر آئے گی، اس کے پرلیوں کے گودے نظر آئیں گے، ان کے اندر جتنی آپ دنیا میں خرابیاں محسوس کرتے ہیں، گندگیاں، وہ سب پاک ہوں گی۔ ازواج مطہرہ سے واسطے کہا ہے، مطہرہ کے معنی پاکیزگی، یہ سب صفتیں بتائی ہیں، لیکن یہ انسان جان سکتا ہے۔ ایسی صفت پیش کی گئی ہے جو انسان نہیں سمجھتا۔ فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، یہ 2 صفتیں ایسی ہیں۔ نمبر 1 فجعلناہن، ہم نے ان کو بنایا ہے ابکار، بکر سے بنا ہے، کنواری، جیسے وہ بچے ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، کبھی وہ جوان نہیں ہوں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ایسے ہی ہمیشہ بکر، ہمیشہ کنواری ہی رہیں گی، یہ سیبہ نہیں ہو جائیں گی، یعنی ان کی بناوٹ ایسی بنائی گئی ہے کہ ہمیشہ کنواری ہی رہیں گی، ہمیشہ باقرہ ہی رہیں گی۔ عربن، عروبن یہ جمع ہے عربن کی، جس کے معنی آتے ہیں اپنے شوہروں کو چاہنے والیاں، اور اطراب ترابن سے بنا ہے، جس کے معنی ہم عمر، جو بچیاں اور بچے ایک ساتھ مٹی میں کھیلتے ہیں ان کو ہم جولی بولتے ہیں، ہم عمر بولتے ہیں، ہم نشین بولتے ہیں، اور جب یہ ہم جولی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ رہنے جانے کا، دوستانہ سلوک کرنے کا جو ماحول ہوتا ہے وہ یہاں تشبیہ دیا ہے۔ فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو بنایا ہے ہمیشہ کنواری، عربن محبوب، اترابا ہم عمر، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ لاصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہیں، جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا ان کے واسطے۔ یہاں تک الحمدللہ پہلا رکوع مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، جس میں قصہ اور تذکرہ کس کا آئے گا؟ اصحاب الشمال کا آئے گا، ان کے واسطے سزاؤں کا تذکرہ آئے گا، گفتگو انشاءاللہ عنوان ہے۔ پہلے رکوع میں مقربین کا تذکرہ آ چکا ہے اور ان کے لیے جو نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد یہاں پر اصحاب الشمال کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس کے لیے فرمایا فلۃ من الاولین، فلہ کے معنی بہت سا، ڈھیر، فلہ کے معنی بہت بڑی تعداد، بہت بڑی جمعیت، من الاولین پہلوں میں سے، وفلۃ من الاخرین، اور بہت سے ہوں گے پچھلوں میں سے، یعنی اصحاب الشمال دونوں گروہوں میں بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ امت میں شاکر بندے، مقرب بندے، متقی بندے ہمیشہ سے کم رہے۔ اللہ نے کہا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے شاکر بندے کم ہیں، اور زیادہ کون ہیں؟ وکثیر منہم فاسقون، اور فاسقوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جب فاسقوں کی تعداد زیادہ ہے تو ظاہر یہ ہے کہ پچھلوں میں بھی وہی زیادہ، اور بعد والوں میں بھی وہی زیادہ، اگلوں میں بھی وہی زیادہ۔ تسلہ کا لفظ اولین سے بھی لگا ہے اور آخرین سے بھی لگا ہے، آخر والوں میں بھی بہت سے لوگ اور اگلوں میں بھی بہت سے لوگ، دونوں میں تعداد زیادہ ہے۔ آج بھی آپ شمار کریں گے تو اچھے لوگ انگلیوں پر گنے جا سکیں گے، اور خراب لوگ بے شمار، یہ ہر گھروں میں۔
کیونکہ بننے کے لیے ماحول بنا ہوا چاہیے اور بگڑنے کے لیے کہیں بھی بگڑتا. سڑنا ہے تو باہر چھوڑ دو، خود بخود سڑ جائے گا. بچانا ہے سڑنے سے تو فریج میں رکھنا پڑے گا، محفوظ مقام. تو ثلۃ من الاولین، بہت سارے لوگ ہوں گے اگلوں میں سے، وثلۃ من الاخرین، اور بہت سارے لوگ ہوں گے پچھلوں میں سے. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہوں گے بائیں ہاتھ والے. یہ اصحاب والے اور شمال بایاں ہاتھ والا، یعنی جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. یہ تعجب کے لیے افعال کا یہ وزن استعمال ہوتا ہے، جیسے ما احسنا بہترین کے معنی میں یہ وزن استعمال ہوتا ہے. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، یعنی بائیں ہاتھ والے بھی کیا بائیں ہاتھ والے ہیں، کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے. یہاں سے ان کے لیے چند پریشانیوں کا تذکرہ ہے جو بالمقابل ہوں گے اصحاب الیمین کی. پہلا لفظ ہے سموم. سموم کے معنی گرم ہوا کے جھونکے، چاہے وہ گرم ہوا کے جھونکے ہوں لو کی شکل میں یا گرم آگ کے جھونکے ہوں، دونوں کا سموم کا لفظ آتا ہے. فی سموم و حمیم، حمیم کے معنی کھولتا ہوا پانی. تو ان کے لیے گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی، کس کے لیے، اصحاب الشمال کے لیے. وظل، اور سایہ کیسا ہوگا، من یحموم، اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. دھوئیں کا سایہ بظاہر سایہ ہوتا ہے، ایسا سایہ جو یحموم کے معنی دھوئیں کا سایہ ہو. دھوئیں کا سایہ تو ہوگا، لیکن سایہ کا جو مقصد ہے اس میں وہ نہیں ہوگا، یعنی نہ ٹھنڈک آئے گی اور نہ فرحت آئے گی. چھاؤں میں آدمی کو ٹھنڈک ملتی ہے دھوپ کے مقابلے میں، اور تھوڑا فرحت آتی ہے تپش کے مقابلے میں. فرمایا لا بارد ولا کریم، نہ بارد ہوگا ٹھنڈک ہوگی، ولا کریم، اور نہ فرحت ہوگی اور سرور ہوگا. دونوں سے خالی ہوگا وہ سایہ، کیونکہ سایہ کس کا ہے، بادل کا نہیں ہے بلکہ وہ دھوئیں کا ہے. اور آگ سے نکلنے والا دھواں، اس کا چھاؤں بھلا اس میں ٹھنڈک کہاں سے آئے گی، اس میں فرحت کہاں سے آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک وہ لوگ اس سے پہلے تھے مترف، جمع مترفین، نعمتوں میں مست. مترفین قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے ان مالداروں کے لیے جو دولت کے نشے میں مست ہوں، انہیں قرآن اور صاحب قرآن اور اللہ کے احکام سنت کی کوئی پرواہ نہیں. ایسے اسباب عیش میں جینے والوں کو قرآن نے مترف کہا ہے، جمع اس کی مترفین ہے. اس سے پہلے وہ نعمتوں میں پڑے ہوئے تھے، اور نعمتوں میں ایسے پڑے ہوئے تھے کہ ان کو کسی قانون کی کوئی پرواہ نہیں تھی. کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے، کس سے تعلق قائم کرنا ہے، کون ناراض ہے، کون خوش ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں. ایسے بدمست لوگوں کو اللہ نے مترف کہا. یہ استعمال قرآن کریم میں کثرت سے ہوا ہے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ لوگ اڑے ہوئے ہوتے تھے بڑے بھاری گناہ پر. وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اصر یسر سوال سے جب آتا ہے تو اصرار کرنا مراد ہے اکڑ جانا. کس چیز پر اڑے ہوئے تھے، یہ بڑے بڑے بھاری گناہ پر اڑے ہوئے تھے. حنث العظیم، حنث کہتے ہیں آدمی قسم کو توڑ دے اور جو قسم کھایا تھا اس کی پرواہ نہ کرے. یہاں مراد دیا ہے گناہ، بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے. گویا اسباب کے لحاظ سے عیش میں تھے، عمل کے لحاظ سے بڑے گناہوں پر مصر تھے، اور فکر کے لحاظ سے ان کا حال یہ تھا. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو جائیں گے مٹی. تراب مانے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں رہ جائیں خالی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم اس وقت اٹھائے جائیں گے. یعنی یہ بات ہونے والی نہیں ہے. یہ ان کا سوال انکاری تھا. انکار کرنے کے لیے ایسا وہ پوچھتے تھے، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور ہم صرف مٹی بن جائیں گے اور ہڈیوں کے ڈھانچے رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. صرف ہم نہیں، آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے اگلے باپ دادا بھی. یہ ان کا حیرت میں سوال تھا. یہ ان کے فکر کے لحاظ سے غلطی تھی. تو یہ فکری غلطی ہے، وہ عملی غلطی ہے، وہ اسباب عیش میں بدمستی کی غلطی ہے. تین طرح سے غلطیاں ظاہر ہو گئی. اللہ نے اس سوال کے جواب میں کہا ہے قل، آپ کہیے ان الاولین والآخرین، بے شک تمام پہلے لوگ اور بے شک تمام پچھلے لوگ لمجموعون، ضرور جمع ہوں گے. لمجموعون، ضرور جمع کیے جائیں گے. کب، الی میقات، ایک وقت مقررہ پر، یومن، ایک ایسے دن میں، معلوم جو متعین اور مقرر ہے، اس کا نام یوم الحشر ہے. سب کو جمع کیا جائے. جمع کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا، کیونکہ تم جھٹلانے والے تھے، تم گمراہ تھے، تمہارا حال پہلے سن لو. تمہارا حال کیا ہوگا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم لوگ ایز گمراہ ہو. ایھا الضالون، یہ وہی ہے سورہ فاتحہ میں ضالین جو مضاف الیہ بننے کی بنا پر. ضالین یہاں پر مخاطب ہے ضالون، اے گمراہ لوگوں، اے قیامت میں شک کرنے والوں، اے مٹی کے بعد زندہ ہونے پر یقین نہ کرنے والوں. ایھا الضالون المکذبون، اور جھٹلانے والوں قیامت کے دن کو. تمہارا کیا حال ہوگا. لآکلون، تم ضرور کھانے والے ہو. کیا کھاؤ گے. من شجر من زقوم، درخت سے زقوم کے. زقوم کا ترجمہ اردو میں تھوہر کیا. حقیقت یہ ہے زقوم کا ترجمہ اردو زبان میں بلکہ کسی زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زقوم وہ درخت ہے جو جہنم میں اگے گا. اس کی برانچ دنیا میں ہے ہی نہیں. اس کو تشبیہ کہاں سے دے سکتے ہیں آپ. زقوم وہ درخت ہے جو جہنم میں پیدا ہوگا. تھوہر کڑواہٹ کی بنا پر بڑا کڑوا درخت ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کر دیا، ورنہ زقوم کا ترجمہ زقوم ہی کرنا چاہیے. زقوم کے درخت سے کھاؤ گے. زقوم کا درخت کہاں اگے گا. جہنم میں. جہنم کی اس آگ کے باوجود اللہ تعالیٰ جہنم میں زقوم کا درخت اگائیں گے، اور وہ اتنا کڑوا ہوگا کہ اگر اس کا کوئی ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی کوئی چیز قیامت تک کے واسطے کھانے کے لائق نہیں رہ جائے گی. یہ ایک قطرہ اس کا آ جائے تو زمین پر کوئی چیز کھانے کے لائق نہیں رہ جائے گی. اتنا کڑوا. اس کو ترجمہ میں تھوہر کیا ہے. صحیح ترجمہ اس کا ہے کہ زقوم کا ترجمہ زقوم ہی کیا جائے. زقوم کے درخت سے کھاؤ گے تم. اور کتنا کھاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو کھانے سے اس کی بھوک مٹ جاتی ہے اور وہ ہاتھ روک لیتا ہے. لیکن جب بیماری آ جاتی ہے تو کھانا کھاتے کھاتے مر جاتا ہے مگر بھوک نہیں ختم ہوتی. وہ بیماری جہنمیوں کو ہوگی. اس کو کہتے ہیں جوع البقر. اس بیماری کا نام ہے جوع البقر. ایک اونٹ کو بیماری لگ گئی،
وہ کھاتے کھاتے آسودہ نہیں ہوتا، اس کی بھوک باقی ہی رہتی، نتیجے میں اتنا کھا لیتا ہے کہ مر جاتا ہے، بالکل کہ مر جاتا ہے۔ اللہ نے جہنمیوں کے واسطے بیماری رکھی ہے، کیا ہے وہ؟ جو البقر۔ آگے فرمایا فمالئون ملأ جملہ مانے بھرنا، ملیون کہتے ہیں بھرا ہوا، جب لفٹ فل ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھرا ہوا، ملیون ملیون، تو ملأ جملہ کے معنی آتے ہیں بھرنا، مملوء، فمالئون منہا، بس بھرنا ہوگا تمہیں اس سے، البطون، بطن کی جمع ہے پیٹ، سب کے سب پیٹ بھریں گے زقوم کے درد سے، اور جب زقوم سے کھائیں گے اور گلے میں پھنسے گا، اٹک جائے گا، تو دنیا میں پانی مانگتے تھے پینے کے لیے، اس موقع پر ان کو پانی کیا ملے گا؟ گرم گرم کھولتا ہوا پانی، فشاربون علیہ من الحمیم، حمیم کہتے ہیں کھولتا پانی، فشاربون شربا اور شاربا ایک دوسرے کو پلانا، سو پینا ہوگا اس کھانے پر حمیم سے یعنی کھولتے ہوئے پانی سے، فشاربون شرب الہیم، پھر پیو گے اس کو، شرب الہیم کے معنی پیاسے اونٹ کی طرح، ہیم ایک بیماری کا نام ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا جو البقر، ایسا اونٹ جس کو پانی پینے کی بیماری ہو، پیتے 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 مر جاتا ہے۔ زیادہ کھا لینا، اگر آدمی کی توجہ اس طرف نہ گئی تو زیادہ کھا لینے سے بھی مر جاتا ہے۔ بعض لوگ کسی کام میں منہمک ہو کر زیادہ کھا لیتے ہیں، ان کا بھی حال ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس بیماری کی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں۔ امام مسلم کے بارے میں آتا ہے، جس میں مسلم سے لکھا ہے، امام مسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹوکرا کھجوروں کا رکھ کر پڑھتے رہ گئے اور ایک کھجور کھاتے رہ گئے، انہیں پتہ نہیں چلا کہ میں کتنا کھا گیا، مطالعے میں اتنا غرق ہو گئے کہ ان کو پتہ نہیں چلا، ٹوکرا پورا خالی ہو گیا، مر گئے۔ کون جانتا ہے انسان کی موت کیسی لکھی ہے؟ مارو، زیادہ کھا لینا اور زیادہ نہ کھانا، یہ دونوں یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں اچھا کھا رہا ہوں طاقت ہوگی، مگر نہیں ہوتی۔ بعض کم کھاتے ہیں طاقت ہوتی، زیادہ کھانا طاقت نہیں ہوتی، طاقت تو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک بیماری یہ ہے جب آدمی دیکھتا ہے بہار کے موسم میں بیل ہے، بکری ہے، خوب چل لیتے اتنا چل لیتے کہ پوکنے لگتے، ان کا جو پیخانہ ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا، وہ زیادہ کھانے سے یا پوکنے لگتے اسی میں مر جاتے۔ اس بیماری کا ایک خاص نام دیا گیا ہے، وہ ہے شرب الہیم۔ بخاری میں ایک مثال دی ہے، دنیا کے مال کی مثال دیا ہے، اور وہ ایک صحابی تھے حکیم بن حزام، وہ بار بار حضور کے پاس مال تشریف لائے مال مانگنے کے لیے، آپ نے دے دیا، ایک بار دیا، دو بار دیا، تین بار دیا، جب آتے دیتے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنبیہ فرمایا اور کہا دیکھو اگر نیت صاف ستھری ہے اور ماں کے بغیر ملا ہے تو برکت ہوگی، اور اگر لالچ سے مانگ کر لیا گیا ہے تو اس دنیا کی مثال ہے اس ہرے بھرے بہار کے موسم میں جب اونٹ خوب زیادہ گھاس کھا لیتا ہے، اگر وہ دھوپ میں کھڑا ہوا، سورج کے رخ پہ کھڑا ہوا اور پیشاب پیخانہ خارج ہو گیا تب تو وہ بچ جاتا ہے، ورنہ اسی سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی نعمتیں یہ ہرا بھرا حلوہ ہے، لہذا اگر اشراف نفس کے بغیر ملتا ہے تو برکت ہوگی، ورنہ ایسا ہی اسی سے موت واقع ہوگی۔ جب حضور نے ان کو ایسا سمجھایا کہ واقعہ بخاری کے اندر درج ہے، تو حکیم بن حزام نے قسم کھا لیا اب زندگی میں کبھی کسی سے مار نہیں لوں۔ اللہ کی مرضی کہ ان کی حیات طویل تھی، ابو بکر کا زمانہ آیا، مال آئے، فتوحات آئے، ان کو حصہ ملا نہیں لیتے، عمر فاروق کا زمانہ آیا اور فتوحات کا سلسلہ ہوا، عمر فاروق نے بلا کر دینا چاہتا پھر نہیں لیتے، کہا میں نے نبی سے ہاتھ کیا میں نہیں لوں گا، پھر کبھی کسی سے نہیں لوں گا۔ ان کا حصہ نہ دینے کی وجہ سے حضرت عمر پریشان تھے، سوچتے تھے کہ ان کا حصہ میں کیسے ادا کروں، لوگوں کو جمع کر کے بولتے کہ میں نے ان کا حصہ دیا ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا ہے، تم لوگ اس پر گواہ رہنا، یہاں تک نوبت آئی، انہوں نے کبھی لیا نہیں۔ تو حکیم بن حزام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نصیحت پر اپنے دل میں گرہ لگا لی کہ مرتے دم تک میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا۔ تو ہمیں بتانا صرف یہ ہے کہ زیادہ کھانے سے قوت نہیں آتی، زیادہ کھانا ایک بیماری ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ آدمی دنیا کے مال کو جمع کرتا ہے، وہ حاجتیں پوری نہیں ہوتی، اس کے ایک ہر سے تمام ختم نہیں ہوتی، اس بیماری میں انسان کھاتے کھاتے مر جاتا ہے۔ اسی بات حدیث میں آتا ہے کہ مومن ایک اتڑی میں کھاتا ہے اور کافر 7 اتڑیوں میں کھاتا ہے۔ وہ 7 میں کیوں کھاتا ہے؟ دنیاوی حرص۔ مومن ایک میں کیوں کھاتا ہے؟ کیونکہ اس کو کھانے کے واسطے جینا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا جینا میری حیات کی بقا کے لیے ہے، بس کمر سیدھی کرنا مقصد ہے۔ تو اتنا بڑا فرق ہے۔ تو جہنمیوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے زقوم کو رکھا ہے اور ان کے لیے اس پر ایسی پیاس رکھا ہے کہ جو البقر کی طرح بیماری ہو جائے گی، پیتے جائیں گے، حالانکہ وہ پانی گرم ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، اور وہاں موت بھی نہیں آئے گی کہ پیٹ پھول کے مر جائیں۔ اس لیے آگے فرمایا ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ہے ان کی ضیافت، یہ ہے ان کی مہمانی فیصلے کے دن میں۔ کیونکہ یہ بائیں ہاتھ والے تھے، اس واسطے ان کی ضیافت کے واسطے اللہ نے اسی کا انتظام کیا ہے، اور یہ مہمان اسی قابل تھے۔ لیکن لفظ نزول استعمال ہوا ہے، اور نزول کہتے ہیں مہمانی کے دسترخوان کو، یہ طنز ہے، جیسے قرآن میں جگہ آیا ہے فبشرھم بعذاب علیم، بشارت دے دو ان کو المناک عذاب کی، مطلب بشارت کی چیز ہے یہ طنز ہے۔ ایسے یہاں بھی لفظ نزول استعمال کیا گیا ہے کہ ان کے کھانے پینے کا اللہ نے یہ انتظام کیا ہے، تو نزول ہی تو ہوا، تعبیر صحیح۔ اب یہاں سے لے کر ان اصحاب الیمین کی سزاؤں کے بعد ان کی تنبیہ کی گئی ہے کہ شاید وہ بھی سدھر جائیں، اور ان سے کہا گیا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، تم تصدیق نہیں کرتے اس بات کی کہ تمہارا خالق میں ہوں۔ آج جتنے کافر ہیں ان کو آپ ہاتھ کر کے پوچھیے کہ تم جس بت کے سامنے کھڑے ہو، اس بت نے تم کو پیدا کیا ہے یا کسی اور نے پیدا کیا ہے، تو آپ کے دل کا حال وہ سن لیں گے اور آپ کو سنائیں گے کہ ہاں سچ یہی ہے کہ یہ تو ہم نے خود بت بنایا ہے، اس نے ہمیں نہیں پیدا کیا ہے، ہم کو پیدا اسی نے کیا ہے۔ اس بات کا اقرار کرے گا، لیکن پوجا کر رہا ہے جس کی اس کے خالق ہونے کا اعتراف نہیں کرے گا۔ کوئی دنیا کا کافر نہیں بولے گا کہ ہاں اسی بت نے ہم کو پیدا کیا ہے، یا اسی کا اشارہ ہے، کم سے کم تم یہ پیغام دو، نحن خلقناکم، تم کو ہم نے پیدا کیا، فلولا تصدقون، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے اس بات کی کہ تم کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ اب اس کے بعد پیدا کس چیز سے کیا ہے، وہ مادہ بھی تم نے پیدا کیا ہے کہ وہ مادہ ہم نے پیدا کیا ہے، یہ سوال کیا ہے۔ افرأیتم ما تمنون، بڑا دیکھو تو صحیح، جو تم منی چمکاتے ہو، انتم تخلقونہ، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم ہیں اسے پیدا کرنے والے۔ یعنی جس سبب سے پیدائش ہوتی ہے، جو مادہ سبب بنتا ہے، اس کا بھی وجود ہم نے پیدا کیا،
نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقدر کر دیا ہے اور مقرر کر دیا ہے تمہارے درمیان موت کو، وما نحن بمسبوقین، اور ہم نہیں ہیں مسبوق۔ مسبوق کسے کہتے ہیں؟ جس کی رکعتیں چھوٹ جائیں، جس سے امام سبقت کر جائے، امام آگے بڑھ گیا خود ہی پیچھے رہ گیا، تو ایسے کو مسبوق کہتے ہیں۔ اللہ مسبوق نہیں ہے، یعنی ہم ایسے عاجز نہیں ہیں کہ تم نکل جاؤ ہمارے ہاتھ سے، ہم پیچھے رہ جائیں۔ وما نحن بمسبوقین، ارے ایک بچ گیا، مرنے سے بچ کے نکل گیا، ایسا ہم مسبوق نہیں بن سکتے۔ کوئی بھی مقررہ موت سے آگے بھاگ نہیں سکتا، یہ مطلب ہے ہم نے موت مقرر کر دی ہے اور ہم مسبوق نہیں ہیں کہ بچ کے نکل گیا اور ہم رہ گئے اس کے پکڑنے سے، ہم عاجز نہیں ہیں۔ ترجمہ اس واسطے کیا ہے؟ ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، یعنی ہم مسبوق نہیں۔ اس بات پر علی ان نبدل امثالکم، اس بات پر کہ ہم تمہاری طرح بدل ڈالیں، کسی اور قوم کو تمہارے مقام پر لا کھڑا کریں، تمہاری زمین پر، تمہارے باغ پر دوسری قوم لا کے کھڑا کر دیں اور تم کو وہاں سے ہٹا کر نیست و نابود کر دیں، ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، ہم بدلنے پر قادر ہیں۔ علی ان نبدل، تبدیل کرنے پر، کس کو؟ امثالکم، تم جیسے کو، تم کو اس جہان سے ختم کر کے نئی مخلوق پیدا کر دیں، وننشئکم، اور ہم تم کو اٹھا کھڑا کریں، فیما لا تعلمون، ایسے مقام پر کہ تم کو جانتے نہیں ہو، ایسے عالم میں ہم تم کو پیدا کر دیں جو تم جانتے نہیں ہو، مطلب تمہارے لیے اس کائنات سے وہاں منتقل کر دیں، پیٹ کے بجائے پیٹ میں ڈال دیں، جس پیٹ کا حال تمہیں نہیں معلوم، تمہیں منتقل کرنے پر قادر ہیں۔ اور اس دعوی قدرت پر بہت دور نہیں، تم صرف اپنے اوپر غور کر لو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تحقیق تمہیں خوب معلوم ہے، النشأۃ الأولیٰ، پہلی پیدائش کا تمہیں یقین ہے کہ تم نہیں تھے اب ہو، تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھا ہے، تمہیں حقیقت سے بنایا ہے، یہ ہے النشأۃ الأولیٰ، پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو، فلولا تذکرون، تو اب تم غور کیوں نہیں کرتے اور دھیان کیوں نہیں کرتے کہ ایک بار تم کو جس نے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ دوسرے کو پیدا کر سکتا ہے، تم کو فنا بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس قدرت پر کہ ایک مخلوق کو ہٹا کر دوسری مخلوق کو لانا، ایک جیسی مخلوق کو لانا، اس تبدیلی پر اللہ نے ایک اور چیز کو مشاہدے میں پیش کیا ہے۔ اس زمین پر تم نے چنا بویا، چنا پیدا ہوا، کاٹ کے تم نے رکھ دیا، پھر دوسرا بویا، پھر کاٹ کے الگ کر دیا، گیہوں بویا، کاٹ کے الگ کر دیا، تم ایک ہی کھیت میں کئی فصل کاٹ کر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ تم جس طرح سے اس زمین میں کاشت کرتے ہو مختلف چیزوں کی، اس طرح اللہ تمہیں ختم کر کے نئی مخلوق لانے پر قادر ہے۔ تمہارے سامنے اسی زمین میں اسی پانی سے چنا تیار ہوا، کبھی گیہوں تیار ہوا، اسی پانی سے اسی مٹی سے کہیں موز اور کہیں انار تیار ہوئے، اس تبدیلی پر تم قادر ہو۔ یہ زراعت تمہاری نہیں ہے، زراعت ہماری ہے، تم نے تو صرف بیج ڈالا تھا بس۔ کوئی دنیا کا کسان دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ زمین کے اندر سے اس نکلنے والے دانے کو میں نے ابھارا ہے، کسان ڈالتا ہے صرف، لیکن اس زمین کو چیر کر نکالنا اور دانے کا ابھرنا یہ کسی کسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس تبدیلی میں اشارہ ہے، تم جس طرح زمین پر کاشت پہ قادر ہو، تم بھی ہماری کاشت ہو، تم پر ہم ایسے ہی قادر ہیں، سمجھانے کے واسطے عرض کیا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے انتم تزرعونہ، افرأیتم ما تحرثون، بھلا دیکھو تو صحیح تم جو کھیتی کرتے ہو، تحرثون حرثا، کھیتی کرنا، بونا، کھیت میں کچھ لگانا، انتم تزرعونہ، کیا تم زراعت کرتے ہو، کیا تم کاشت کرتے ہو، ام یا نحن الزارعون، ہم ہیں کاشت کرنے والے۔ اگر تم دعویٰ کر دو کہ ہم ہیں کاشت کرنے والے تو کیا ہوگا؟ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ حطاما، تو کر دیں اس کو رودا ہوا، ریزا ریزا، فظلتم، پھر تم رہ جاؤ، تفکہون، باتیں بناتے ہوئے۔ یہ قصہ سورۃ القلم میں آیا ہے، باغ والوں کا، وہ قصہ پڑھ لینا معلوم ہو جاتا کہ اللہ کیسے قادر ہے۔ تم اگر یہ دعویٰ کر دو کہ کھیتی کرنے والے ہم ہیں اور ہم چاہیں تو اسے ریزا ریزا کر دیں، رود کے رات میں پھینک دیں، کبھی بارش کے ساتھ اولے بھیج دیتے، کبھی تیز ہوائیں بھیج دیتے، کبھی طوفان بھیج دیتے۔ ہم اگر چاہیں تو اسے ایسا ریزا ریزا کر دیں کہ تم کہو ارے جوتنے والا پیسہ بھی ڈوب گیا، بیج کا پیسہ بھی ڈوب گیا، مزدوری کا محنتانہ بھی ڈوب گیا، اصل بھی گیا، نفع بھی گیا، فظلتم تفکہون، رہ جاؤ باتیں بناتے ہوئے اور کہو گے انا لمغرمون، بے شک ہم تو مقروض ہو گئے، تاوان چڑھ گیا، بیج کا پیسہ، سیٹ کا پیسہ، فلاں کا پیسہ، اب کہاں سے ادا کریں؟ بڑی امید تھی فصل پوری تباہ ہو گئی، اب تو ہم مقروض ہو گئے۔ انا، بے شک ہم، لمغرمون، لمغرمون، مغرم کے معنی مقروض، جمع اس کی مغرمون آتی ہے، اب تو ہم مقروض ہو گئے، تاوان چڑھ گیا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو سراپا محروم ہو گئے، تاوان بھی چڑھ گیا، جو ملنے والا تھا وہ بھی چڑھ گیا، مکمل محروم ہو گئے۔ اس طرح سے تم اللہ کی زراعت پر غور و فکر نہیں کرتے ہو، اس مالی کو پہچاننے میں غلطی کرتے ہو۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا دیکھو تو صحیح وہ پانی تم جس کو پیتے ہو کتنا میٹھا ہے، وہ یہ پانی جس کو تم پیتے ہو، پینے والا پانی کہتے ہو، میٹھا پانی، شیریں پانی، انتم انزلتموہ من المزن، کیا اس کو تم اتارتے ہو بادلوں سے نچوڑ کر، ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں اتارنے والے؟ کوئی بندہ نہیں بولتا کہ بادلوں کو ہم نچوڑتے ہیں، بادلوں کو نچوڑنے والے ہم ہیں، کسی کا دعویٰ نہیں ہے۔ لہذا اس سوال کا یہ جواب ہوگا کہ بے شک آپ ہی بادلوں سے پانی برساتے ہیں، بے شک اس بادل میں سے پانی کو میٹھا آپ ہی بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لو نشاء، اگر ہم چاہیں جعلناہ، کر ڈالیں ہم اس پانی کو اجاجن، اجاج کے معنی کھاری، کڑوا، نمکین، اجاج یہ عذب کی ضد ہے، ھذا عذب فرات وھذا ملح الاجاج، کڑوا ہونا، اس پانی کو جو سمندر کے اندر رہتا ہے کتنا کڑوا، کھارا، نمکین ہوتا ہے، اگر ہم چاہیں تو یہ پانی کو ایسا ہم کر ڈالیں، لیکن ہم نے تمہارا خیال کرنے کے لیے اس کو میٹھا کیا، فلولا تشکرون، تم پانی پی کر شکر کیوں ادا نہیں کرتے ہو، تم الحمدللہ کہنے سے گریز کیوں کرتے ہو، فلولا تشکرون، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، پھر تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے ہو، اگر ہم چاہیں تو پانی کو کھارا کر دیں، لیکن ہم تمہاری خاطر پانی کو میٹھا رکھتے ہیں۔ افرأیتم النار، بھلا دیکھو تو صحیح وہ آگ، التی تورون، جس کو تم سلگاتے ہو، بڑے بڑے درختوں کی شاخیں ہیں، اس کی ڈالیاں ہیں، اور اس کے بڑے بڑے پٹرے چیر کر آگ میں تم استعمال کرتے ہو، التی تورون، جن آگ کو تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے اگایا ہے اس کے درخت کو، ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں اس کے اگانے والے؟ درختوں کو زمین سے اگانے والے کون ہیں؟ جن درختوں کی لکڑیوں کو تم آگ میں تبدیل کرتے ہو، سلگاتے ہو، کیوں اس پر تم سوچتے نہیں ہو؟ نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اوپر کے تمام دلائل کو تذکرہ بنایا، تذکرہ کہتے ہیں یاد دہانی، ٹکٹ کو بھی تذکرہ کہتے ہیں، تسبیح کو مذکرہ کہتے ہیں، ذاکر یاد کرنے والے کو کہتے ہیں، تذکیر نصیحت کو کہتے ہیں، تو تذکرہ ہے یہ اوپر کے تمام دلائل آیتوں میں تذکرہ ہیں۔
زراعت کا تذکرہ، بارش میں پانی کا تذکرہ، تمہارے وجود کا تذکرہ، حقیر قطروں کا تذکرہ، یہ سب نصیحت ہے. وہ متاعا للمقوین، اور سرمایہ ہے، منفعت کا ذریعہ ہے مسافروں کے لیے. مقوین اقاؤن کے معنی صحرا کے آتے ہیں، مراد ہے جنگلوں میں جو لکڑیاں کاٹ کے سلگاتے ہیں اپنے گرمی حاصل کرنے کے لیے یا روشنی حاصل کرنے کے لیے یا حشرات الارض کے مضرت کے پہلو سے بچنے کے لیے. یہ سب مقوین یعنی مسافروں کے واسطے سرمایہ ہے. آگ کا جلانا اور سلگانا یہ مسافروں کے واسطے بہترین سرمایہ ہے. لہذا مذکورہ بالا نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جو رب بہت عظیم ہے، اس کا نام بھی عظیم ہے. فسبح بسم ربک العظیم، سو پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو کہ عظمت والے ہیں، ان کا نام بھی عظمت والا ہے، ان کی ذات بھی عظیم ہے. اب یہاں سے اللہ کے وجود پر ایک معنوی دلیل اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ تم اللہ کو دیکھتے نہیں ہو، اس لیے اللہ کی خالقیت میں اللہ کو دیکھتے نہیں ہو تو اللہ کی زراعت میں، اللہ کے پانی برسانے میں تمہاری عقلیں یہاں وہاں چلی جاتی ہیں. تم نص سے قطعی کے باوجود اپنی آنکھوں سے چونکہ دیکھتے نہیں ہو، اس لیے اصل خالق سے غافل رہتے ہو. تو دیکھو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم کو نظر نہیں آتی ہیں. اس کے لیے میں تمہیں سمجھانے کے لیے فلا اقسم، سو ایسا نہیں ہے میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، تاروں کے ڈوبنے کی، ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں. نہیں، تاروں کے گرنے سے مراد ڈوبنا ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک وہ بہت بڑی قسم ہے کاش کہ تم جانو. کیا قسم ہے وہ؟ تاروں کے ڈوبنے سے مراد کیا ہے؟ جب تارے ڈوب جاتے ہیں، اور تارا جب ڈوب جاتا ہے تو ڈوبنے والا یہ بتاتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی ڈبانے والا موجود ہے، کوئی چیز خود سے نہیں ڈوبتی. پھر تاروں کا نکلنا، تاروں کا ڈوبنا یہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈبانے والا اور کوئی نہ کوئی اس کو بھرنے والا موجود ہے. اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن باعزت کلام ہے. انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے، یعنی کریم کے معنی عزت والا. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی عزت فرمائی ہے، اتنی عزت فرمائی ہے کہ اس کتاب کے زاویے میں جو بھی خدمتگار آئے گا اس کی بھی عزت فرمائی ہے. جہاں کتاب ہے اس کو لوح محفوظ کہا، جو لے کے آنے والا ہے اس کو روح الامین کہا، جس دل میں نازل ہوا ہے اس کو سارے جہان کے تمام قلوب سے مزکا بنایا، جس عبادت میں شامل فرمایا اس کو مقام سب سے اونچا کر دیا. تو یہ اللہ کی طرف سے اس کتاب کو عزت دی ہے. تو کریم قرآن کی صفت ہے. بے شک یہ قرآن کریم ہے، بے شک یہ عزت والا کلام ہے. فی کتاب، یہ کتاب میں مکنون پوشیدہ ہے. مکنون کے معنی آتے ہیں چھپا ہوا ہونا. یہ کون سا مقام ہے جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں؟ وہی یہاں کتاب مکنون ہے، چھپا ہوا. ساتوں آسمان سے اوپر عرش اعظم پر اللہ نے اس کتاب کو محفوظ رکھا ہے. تو وہ ایسی کتاب ہے جو مکنون ہے، چھپی ہوئی ہے. وہاں پر کس کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے؟ فرمایا لا یمسہ، نہیں چھوتے ہیں اس کو، الا المطہرون، مگر پاکیزہ لوگ. اس پر بہت تفصیلی بحث آئی ہے، کئی واقعات لائے گئے ہیں کہ اس قرآن کریم کو چھونے کا مسئلہ بھی یہیں سے اخذ کیا گیا ہے. نہیں چھوتے ہیں اس کو مگر مطہر، جمع مطہرون، یعنی جن کو خوب پاکی حاصل ہو چکی ہے، حدث اصغر سے بھی، اکبر سے بھی، جنابت سے بھی وہ پاک صاف ہیں، وضو کے ٹوٹنے سے بھی وہ پاک صاف ہیں، وہ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. اگر یہ لوح محفوظ میں ہے تو اس سے مراد فرشتے ہیں، وہ سراپا مطہر ہیں. اور اگر اس کتاب کی نقل مراد ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے تو اس کتاب کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے. اسی واسطے حدیثوں میں یہ مضمون کثرت سے ترمذی میں آیا ہے، لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو نہ چھوئے مگر وہی جو پاک ہو. لوگ کہتے ہیں یہاں تو انداز ایسا ہے کہ خبر دیا جیسا ہے، یعنی چھوتے نہیں ہیں اس کو مگر مطہر لوگ. اس میں ہمیں حکم کہا ہے کہ ہم نہ چھوئیں. حالانکہ یہ بات جو فرشتے ناپاک ہوتے ہی نہیں، جو فرشتے حدث اصغر اور اکبر سے ملوث ہوتے ہی نہیں، جو فرشتے سراپا مطہر ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو نہیں چھوتے مگر مطہر. تو پھر آپ کو تو شرم آنا چاہیے بغیر طہارت کے چھونے میں کہ جس کتاب کو مطہر لوگ چھوتے ہیں اس کتاب کو ہم چھونے جا رہے ہیں بغیر طہارت کے. یعنی جس کتاب کے بارے میں لوگوں کا عمل پیش کیا گیا ہے وہ اشارہ اسی کی طرف ہے کہ تم کو بھی بے طہارت نہیں چھونا چاہیے. مگر یہ منشا اگر کوئی نہ سمجھے تو ان کے لیے صراحتاً حدیث موجود ہے ترمذی کے اندر، لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو نہ ہاتھ لگائے مگر طاہر. تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب اتری ہوئی ہے رب العالمین کی طرف سے. کتاب کو کون بھیجا؟ رب العالمین نے بھیجا. رب العالمین کا فرمان ہے، اسی لیے اس کو مطہر لوگ ہاتھ لگاتے ہیں. اب تم بتاؤ کہ تمہارا اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ افبہذا الحدیث، بس کیا تم اس حدیث کے ساتھ انتم مدہنون، مدہنون کے معنی انکار کرنے والے، سستی کرنے والے، اہمیت نہ دینے والے، کیا تم اس کتاب کے ساتھ سستی کرو گے؟ ظاہر یہ ہے کہ بندے کو فکر دلائی گئی ہے کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، مطہر لوگ چھوتے ہیں، کتاب عزت والی ہے. اور جس طریقے سے کتاب تمہارے ہاتھ میں آئی ہے تمہیں تارے ڈوبنے اور نکلنے سے تشبیہ ہے فرشتوں کے آنے اور جانے کی. تاروں کا ڈوبنا سمجھ میں آتا ہے، ڈبانے والا نظر نہیں آتا. ایسے کتاب تو نظر آتی ہے، کتاب لانے والا فرشتہ نظر نہیں آتا. اس سے تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. تم اس کتاب پر سستی کرنے کے بجائے تمہیں آگے بڑھنا چاہیے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یہاں رزق بمانا حصہ ہے، اور تم بناتے ہو اپنا رزق یعنی اپنا وظیفہ، اپنا حصہ یہ انکم تکذبون کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. بجا دو حصے تھے، کچھ لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں، صدق ان کا حصہ، اور کچھ لوگ اس کتاب کی تکذیب کرتے ہیں تو کذب ان کا حصہ. تو یہاں رزق بمانا حصہ اور وظیفہ لیا گیا ہے، اور تم اپنا حصہ لیتے ہو اس طرح کہ تم اس کی تکذیب کرتے ہو. اچھا، اگر تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو، رب العالمین کے کلام کی تکذیب کرتے ہو، بھیجنے والے کی تکذیب کرتے ہو، تو تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہاری حلق میں تمہاری روح پھنس جائے گی اور تم یہاں سے منتقل ہونے کے واسطے غرغرے موت کے منہ میں ہوگے. تمہیں سب گھیر کے بیٹھے ہوں گے مگر کوئی تمہیں روکنے پر قادر نہیں ہوگا. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، بس کیوں نہیں جب پہنچ جائے گی وہ روح حلق میں، حلقوم جمع ہے حلق کی، حلقوم کے اندر جب پہنچ جائے گی وہ روح جان، وانتم اور تم حينئذ اس وقت تنظرون تکتے ہوگے، دیکھتے ہوگے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، ہے کوئی مدد کر سکنے والا. ونحن اقرب الیہ منکم، اور ہم یعنی اللہ، نحن سے مراد یہاں اللہ کی ذات ہے. ابن کثیر کہتے ہیں اس سے مراد ہمارے فرشتے ہیں.
نحنو اور ہم اقرب الیہ منکم زیادہ قریب ہوں گے اس قریب المرء کے تم سے بھی زیادہ. الیہ منکم مانے تم جتنا اس کے قریب بیٹھے ہو تم سے بھی زیادہ ہم اس سے قریب ہوں گے. ولکن لا تبصرون لیکن تم مجھے دیکھتے نہیں ہو, لیکن تم کو نظر نہیں آتا ہے. اب اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو, آزاد ہو, تو اس کو روک لو, جانے مت دو. فلولا ان کنتم غیر مدینین, بس کیوں نہیں اگر ہو تم خود مختار ہو, کسی کے دباؤ میں نہیں ہو, کسی کے قہر میں آنے والے نہیں ہو, غیر مدینین کسی کے پریشر میں نہیں ہو, ترجعونها تو اس مرنے والے کو جانے مت دو. اس کے جسم سے جو روح نکل کر جا رہی ہے اس کو جانے مت دو, روک لو. ترجعونها یہ ہاں زمین لوٹتی ہے اسی روح کی طرف, اس روح کو روک لو. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ان آیتوں پر جو ابھی آئی ہیں آیت نمبر 83 سے لے کر 87 تک, یہ آیتوں پر مستقل ہماری کیسٹ ہے جس کا عنوان ہے مٹی کا گھر. مٹی کا گھر وہاں پوری بحث آئی ہے, تفصیل چاہتے ہیں تو وہاں سنیں. اب دو حال سے خالی نہیں, روح نکالنے والا فرشتہ موجود ہے, روح حلق میں اٹک گئی ہے, ہم تم سے بہت قریب ہیں لیکن تم ہم کو دیکھتے نہیں ہو. اب دو حال سے خالی نہیں, یا تو یہ شخص مقربین میں سے ہوگا, اور یا تو یہ شخص اصحاب الیمین میں سے ہوگا, اور یا تو یہ شخص مکذبین میں سے ہوگا. تینوں کا تین حال بیان کیا ہے. فاما ان کان من المقربین, بس بہرحال اگر وہ قریب المرء ہوگا مقربین میں سے, فروح و ریحان و جنت نعیم, فروح راحت ہوگی, و ریحان اور خوشبودار پھول ہوں گے, یعنی ان کے لیے سرور ہی سرور ہوگا, راحت بھی ہوگی, فرحت بھی ہوگی, رزق بھی ہوگا اور رزاق بھی ہوگا, اور ان کے لیے تمام قسم کی خوشیاں ہوں گی. و جنت نعیم اور نعمتوں کے باغ ہوں گے, نعمتوں کے باغ ہوں گے. اور دوسرا نمبر اگر ہے واما ان کان من اصحاب الیمین, اور بہرحال اگر وہ ہے اصحاب الیمین میں سے یعنی دائیں ہاتھ والوں میں سے, مقرب تو نہیں بن سکا لیکن دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملنے کے لائق ہو گیا, اتنا بھی کم سے کم ہے. فسلام لک, تو سلامتی ہے تیرے لیے بھی من اصحاب الیمین, دائیں ہاتھ والوں میں ہونے کی وجہ سے سلامتی ہے تیرے لیے اصحاب الیمین میں ہونے کی وجہ سے. واما ان کان من المکذبین الضالین, اور اگر ہے وہ جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہ ہونے والوں میں سے, تو اس کے لیے شامت ہے دو چیزیں, مکذبین جھٹلانے والا, قیامت کو جھٹلانے والا, قرآن کو جھٹلانے والا, اللہ کے وعدے اور وعید کو جھٹلانے والا, سب کا مذاق کیے. اگر جھٹلانے والا یہ ہے اور غالین گمراہ ہے, کیوں جو قرآن کو جھٹلائے گا وہ گمراہ ہوگا, جو فرشتوں کو نہیں مانتا وہ جھٹلانے والا گناہگار ہوگا. تو جتنے بھی مکذبین ہیں کسی بھی چیز کی تصدیق کرنے کے بجائے تکذیب کرتے ہیں, وہ کیا ہوں گے, غالین گمراہ ہوں گے. اور جب گمراہ ہوں گے اور جھٹلانے والے ہوں گے تو ان کے واسطے دسترخوان ہے گرم پانی کا, نزل من حمیم, نزل مہمانی ہے, من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے. وتسلیۃ جحیم, تسلیہ وصل سے بنا ہے پہنچانا, اور اسے دوزخ میں ڈال دینا ہے. جہیم جہنم کے 7 ناموں میں سے ایک نام جہیم ہے. جہنم کے کئی نام, جس طرح جنت کے کئی نام, تو جہیم جہنم کا ایک نام ہے. اور تسلیہ مانے وصل ہے, ملانا, تو ڈال دینا ہے. تسلیہ تو جہیم دوزخ میں اسے ڈال دینا ہے. فرمایا آگے ان ھذا لہو حق الیقین, بے شک یہ چیز البتہ حق الیقین ہے. یہ ایسا لفظ ہے جو بہت سے لوگ اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا. یقین, یقین کس چیز کا نام ہے؟ یقین کہتے ہیں جس میں شک نہ رہ جائے, تردد نہ رہ جائے. ایسے ماننے کو یقین کہتے ہیں جس کے ماننے کے بعد اس میں شک اور تردد کی گنجائش نہ ہو, اس کو یقین کہتے ہیں. اس میں لگا دیا حق الیقین, یعنی جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین کر لو, بے شک یہ حق الیقین ہے. یعنی یقین کا جتنا حق ہے بے شک یہ بات اتنی ہی حق ہے, لہذا اس میں تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے. حق ہے. حق کے لیے ان میں کئی طرح, ایک حق الیقین اور ایک ہے عین الیقین. عین الیقین, عین یقین یعنی یقین کی ذات کو عین الیقین کہا, اور جیسا ماننا چاہیے یقین کرنا چاہیے ویسا اگر یقین کرتا ہے تو اس کو حق الیقین کہا. قرآن کریم میں عین الیقین کا استعمال نہیں ہے, لہذا حق الیقین کا استعمال ہے. عین الیقین صوفیہ کی اصطلاح ہے, لیکن حق الیقین قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہے. بے شک یہ البتہ یقینی بات ہے, اس میں شک کی گنجائش نہیں. فسبح, تو تسبیح بیان کرو, بسم ربک العظیم, آپ کے رب کے نام کی جو کہ عظمت والے ہیں. عظیم صفت اگر اسم کی ہے تو نام بڑا ہے, اور چونکہ نام بڑا ہوتا ہے جس کا, اس کی ذات بڑی ہوتی ہے, تو ذات کے لیے بھی عظیم صفت ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام العظیم ہے تو بڑا, اور اگر یہ نام اللہ کے ذات کے ساتھ جڑا ہے تب بھی عظیم کے معنی بڑے کہیں گے. تو یہ ترجمہ ہوگا آپ کے رب کے نام کی تسبیح کرو جو نام بڑا ہے, یا اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جس کی ذات بہت بڑی ہے. تو عظیم صفت ہے ذات کی بھی اور عظیم صفت ہے نام کی بھی, دونوں شکلوں میں گنجائش ہے. سورہ ملک میں کہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک, تو تبارک بابرکت کہا وہاں پر, وہاں مراد ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی عظمت ہے اور اللہ کے نام میں بھی عظمت ہے. سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم, ایسی دو آیتوں پر عمل کا ہے تقاضا ہے. جہاں کہا ہے فسبح بسم ربک العظیم, اس کے جواب میں حضور نے کہا کہو نماز میں سبحان ربی العظیم, اور جہاں ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ وہاں حضور نے کہا اس پر عمل کرنے کو نماز میں کہو سبحان ربی الاعلیٰ. تو وہاں پر اعلیٰ صفت ہے اور یہاں پر عظیم صفت ہے. یہ نام کی بھی صفت ہے اور ذات کی بھی صفت ہے. یہ نام کی تعظیم کرنے والا بندہ آہستہ آہستہ مقربین میں شامل ہو سکتا ہے, اور اگر مقربین تک نہیں پہنچا تو کم سے کم اصحاب الیمین تک ضرور پہنچے گا اور سلامتی کا حقدار بن جائے گا. لہٰذا گمراہی سے اور جھٹلانے والوں کی فکر سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی آیات پر یقین کرنا چاہیے. اس واسطے حدیث میں آتا ہے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو, جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو, کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو. ہمارے معاشرے میں لوگ ذکر کو اچھا نہیں سمجھتے, کہتے ہیں دکھاوا ہے, دکھاوا. جب کوئی تصویر لیتا ہے, جب کوئی انگلیوں پر دم کرتا ہے, انگلیوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑتا ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاکاری ہے, دکھاوا ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے تم اللہ کو اتنا یاد کرو کہ تم کو لوگ دیوانہ کہیں, اتنا یاد کرو اللہ کو کہ تم کو لوگ دیوانہ کہیں. کیا مطلب ہوا؟ کسی کی پرواہ کیے بغیر کثرت سے اللہ کو یاد کرو. یہاں ایک بار نہیں ہے, فسبح بسم ربک العظیم بار بار. نمازوں میں تسبیح کو رکھا اسی واسطے گیا ہے کہ کم سے کم نماز کی برکت سے اتنی تسبیحات زبان سے نکلیں گی.
سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی العظیم سجدوں میں. یہ اگر مطلوب ہے تو ذکر لسانی ہی تو ہے. یہ ذکر لسانی ہی تو ہے. اگر نماز میں یہ مطلوب ہے تو نماز کے باہر یہ معلوم کیسے ہو گیا؟ کم سے کم درجے میں جو نماز میں پڑھایا جاتا ہے. اسی لیے کہ اب یہ عادی ہو گیا، آپ کثرت سے پڑھے گا. لیکن ہمارا حال یہ ہے نماز میں بھی نہیں پڑھتے، باہر تو پڑھتے ہی نہیں. کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کا یقین آتا ہے. جب بندہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ کی ذات کا یقین دل میں پیدا ہوگا. یاد نہیں کرے گا یقین پیدا نہیں ہوگا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والا زندہ اور یاد نہ کرنے والا مردہ. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. یاد کرنے والا اور یاد نہ کرنے والا دونوں کی مثال حضور نے دیا ہے زندہ اور مردہ سے. یہ حدیث ہے. جو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو یاد نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے. اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا کامیاب ہے. اللہ نے خود کہا ہے وذکر اللہ اکبر. اللہ کا یاد کرنا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تو بڑے ہیں، وذکر اللہ اکبر. 21واں پارہ کی آیت ہے یہ. کیا فرمایا؟ اور البتہ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے. میں اپنے ابا کو یاد کروں، اپنے اماں کو یاد کروں، اپنے دوستوں کو یاد کروں، یہ بھی تو ہے. لیکن فرمایا نہیں، کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کریں یہ سب سے بڑی چیز ہے. میں آپ کو یاد ہی کر رہا تھا، لوگوں کے بارے میں بولتے میں آپ کو یاد ہی کر رہا تھا. ارے میاں تم کو کیا کرنے کی ضرورت تھی؟ جس مقصد کے لیے تمہیں یاد کر رہا تھا، اگر اس مقصد کے لیے اللہ کو یاد کرتے تو اللہ اس کے دل میں ڈال دیتے. یقین نہیں آ رہا. کمی اس بات. کسی بھی آدمی کو خوش کرنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وقت ہمارا اللہ کو خوش کرنے میں لگانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے.